اور درود دنیا کے مسائل کا حل ہے، قرضوں کا، بیماریوں کا، بے اولادیوں کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا حل ہے۔ درود حل ہے، درود عبادت ہے، درود تسبیح ہے، درود مشکل کشا وظیفہ ہے، درود حاجت روا عمل ہے، اور درود دلوں کی تسکین ہے۔ درود اندر کا نظام ہے جس سے دل منور ہوتے ہیں، طبیعتیں معطر ہوتی ہیں۔ درود ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا عزیز الرحمان صاحب۔ وہ جز وقتی کچھ عرصہ ہم نے ان سے فارسی عربی پڑھی۔ ہماری چونکہ طب کی کتابیں فارسی عربی ہیں، پڑھ تو نہ سکے پر تھوڑا سا پڑھا۔ وہ پرانے ریڈر تھے اصل میں جج کے، اور اس دور میں فارسی کے تانبے کی پلیٹوں پہ لکھے ہوئے بھی وہ بتاتے تھے، دکھائے فارسی کے اسٹامپ ہوتے تھے۔ بہت ماہر تھے علم کی دنیا میں۔ ان کے بیٹے سیشن جج ابھی فوت ہوئے ہیں۔ اپنے بیٹے کے بارے میں ایک دفعہ دوران تعلیم بتایا، یعنی ہمیں وہ پڑھا رہے تھے ہم دونوں بھائیوں کو، تو ایک بات سنائی۔ کہنے لگے کہ میری اولاد نہیں ہوتی تھی، ماں باپ کو بہت فکر، حتیٰ کہ کچھ لوگ آوازیں آنے لگیں کہ اس کی اور شادی کریں۔ تو میں گیا شیخ الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد کھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی تھی، بہت بڑی ہستی تھی۔ جامعہ عباسیہ جو موجودہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور ہے، میلوں میں ہے، ان کے پرنسپل تھے، ان کے وائس وی سی تھے، وائس چانسلر تھے شیخ الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد کھوٹوی۔ کھوٹا ایک جگہ کا نام ہے ملتان شوج آباد کے قریب۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، صوفیانہ مزاج تھا۔ تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا استاد جی، کیونکہ یہ جامعہ عباسیہ سے پڑھے ہوئے تھے، اولاد نہیں، کیا کروں؟ ایسے دیکھ کے فرمانے لگے مولوی عزیز کل آنا میرے پاس۔ میں کل گیا، میں نے کہا استاد جی وہ اولاد کا میں نے عرض کیا تھا، اولاد نہیں ہے۔ اچھا میں بھول گیا، کل آنا۔ میں پھر کل چلا گیا۔ یہ اصل میں جو واقعہ مجھے یاد آیا، اس رات والے واقعے سے وہ پچھلا واقعہ یاد آیا، کڑیاں ملی آپس میں۔ میں پھر گیا تو میں نے جا کے ایسے بیٹھا، مجھے دیکھا تو ایسے خاموش اپنا کام کرنے لگا۔ میں نے کہا لگتا ہے آج بھی پیشی ہے۔ میں چپ کر کے اٹھ گیا خود۔ 2-3 دن میں نہ گیا۔ مجھے ایک بندے کے ذریعے اطلاع ملی، استاد محترم نے بلوایا وی سی وائس چانسلر کہ اسے کہو میرے ملے۔ تو کہنے لگا کہ میں ان کے پاس گیا۔ جب ان کے پاس گیا کہنے لگا بات یہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تو خود بہت بڑا عالم ہے، تجھے کیا وظیفہ بتاؤں، کیونکہ مولوی وظیفے پڑھاتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں، تو تجھے کیا بتاؤں؟ میں محققوں کے پاس گیا، کہیں سے جواب نہیں ملا۔ محققوں کے پاس گیا، کہیں سے جواب نہیں ملا۔ آخر کار میں سیدھا پھر حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کے پاس گیا۔ کون؟ شاہ ولی اللہ صاحب کے ہی والد سے، ان کے پاس گیا اور ان سے میں نے عرض کیا کہ میرا چہتا شاگرد ہے، اولاد نہیں ہو رہی، آپ کچھ شفقت فرمائیں۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب نے فرمایا اس سے کہو صلو علیہ وآلہ، پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے بس۔ تو بھائی مجھے آج جواب ملا ہے، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب روحانی دنیا میں گئے تھے نا، شاہ عبد الرحیم صاحب کو تو فوت ہوئے 150 سے زیادہ عرصہ ہو گیا، روحانی دنیا میں گئے تھے اور وہاں سے اجازت ملی اور کہا کہ پھر اللہ پاک نے بیٹا دیا اور پھر اس کا میں نے نام ضیاء الرحمان رکھا، پھر اولاد ہوئی۔ درود تو عبادت، درود تو نشانیاں دیتی ہے، درود نسلیں دیتی ہے، درود صالحیت اور صلاحیت کا ذریعہ ہے، درود راحتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ زندگی میں درود کو شامل کریں۔ رات کی بات ہے، میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ عبقری رسالہ ان کا ذوق ہے، وہ لے کے تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے یہاں مچل میں تھے، اب گورمے میں فوڈ کے بہت بڑے انجینئر ہیں، مخلص ہیں۔ تو میں نے رات کی بات ہے ان سے ایسے بات ہوئی تو مجھ سے کہا، میں نے کہا آپ کرسچن کو عیسائیوں کو بھی رسالہ دیتے ہیں؟ ارے ہاں، میں فیصلہ باد میں میری جاب تھی تو وہاں 50 رسالے مستقل میں نے لگائے ہوئے ہیں، ابھی بھی لگائے ہوئے دیتا ہوں۔ کہنے لگے کہ میں ایک میرے پاس عیسائی آیا اور وہ عبقری رسالہ لے کے آیا، اس نے لے کے آیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ صلو علیہ وآلہ پڑھے گا تو اس کی اولاد ہو جائے۔ کسی نے اپنا تجربہ لکھا تھا اور کہنے لگے میرا بچہ یا ورشن ہو جاتا ہے یا بچہ ہو کے مر جاتا ہے
میرا کچھ ایسے مسائل ہیں، یا بچہ ہوتا ہے 2-4 دنوں کا ختم ہو جاتا ہے، یا حمل ٹھہرتا نہیں، اگر ٹھہرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اس طرح کے مسائل۔ تو کہنے لگے میں تو کرسچن عیسائی ہوں، تو پھر یہ تو مسلمانوں کا وظیفہ ہے۔ میں نے کہا تم ہمارے نبی محمد کو مانتے تو ہو نا، نبی ہیں؟ کہ ہاں، بس ٹھیک ہے، تم بحیثیت نبی پڑھ لو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہیں، یہ تو مانتے ہو نا؟ عیسائی نے پڑھنا شروع کر دیا صلو علیہ وآلہ۔ کہنے لگے کچھ ہی عرصے کے بعد ڈبہ لے کے آیا کہ اب میرا بچہ 1.5 ماہ کا ہو گیا۔ کتنے عرصے کے بعد؟ ظاہر 9-10 مہینے 11 سال کے بعد ڈبہ لے کے آیا وہ عیسائی کرسچن کہ میرا بچہ ہو جائے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ کو عشق مصطفیٰ اور محبت حب آل رسول اور حب رسول بہت زیادہ غالب تھا۔ تو ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں آیا اور بے ساختہ منہ سے نکلا بلغ العلا بکمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیل سالی۔ اب اگلا لفظ نہیں مل رہا۔ جو شاعرانہ ذوق ہوتا ہے، جو شاعرانہ مزاج ہوتا ہے، اس میں وزن کا بہت خیال ہوتا ہے۔ وزن، اللہ کے حبیب نے زندگی میں ایک شعر کہا ہے، صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ وزن کے اعتبار سے شعر ٹھیک نہیں، اور اللہ نے اپنے نبی کا معجزہ دکھایا تھا۔ اگر وہ شعر ٹھیک ہوتا تو پھر دشمنوں کی یہ بات ٹھیک ہوتی کہ یہ اپنی طرف سے قرآن میں گھڑ کے لاتے ہیں۔ بات نہیں سمجھ؟ یا رسول اللہ ادب سے عرض کیا، کیونکہ عرب کا ہر شخص فصاحت و بلاغت و شاعری میں آگے تھا۔ یہ شعر وزن کے اعتبار سے کمزور ہے، ٹھیک نہیں۔ آپ نے فرما دیا پر وزن کے اعتبار سے کمزور ہے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کا یہ معجزہ ہے، یہ میرے حبیب کی سچائی اور صداقت ہے۔ یہ قرآن زاروں سے بنا کے نہیں لائے، یہ قرآن وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے حبیب اپنے طور پہ نہ کچھ بولتے ہیں، نہ کچھ سوچتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں جو وہ کہ وحی نہ ہو جائے۔ یہ میرے حبیب کی صداقت اور سچائی کی عرشی تصدیق ہے کہ ایک شعر بھی نہیں کہہ سکے۔ اگر وہ شعر لاجواب ہوتا تو پھر دشمنوں کے الزامات کو تقویت ملتی۔ اب سوچ رہی ہیں کہ اگلا اس ربائی کو، اس شعر کو پورا کرنا ہے، کیسے ہو؟ میرے حضور خواب میں تشریف لائے اور فرمان لگے کہ صلو علیہ وآلہ۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، اور اللہ نے مجھے اولاد عطا فرما دی۔ کیا نعمت ہے، کیا کمال ہے۔ اللہ کے خزانوں سے منوانا آ جائے، ماننا آ جائے، اللہ سے باتیں کرو، اللہ تو کر دے۔ اللہ تیرے لیے کون سی دے؟ اللہ میں بے بس ہوں نا، تو بے بس نہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک تسبیح بتائی ہوئی ہے، جو بندہ یہ تسبیح صبح شام پڑھے گا، میں نے اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں دیکھے، اس کو بھٹکتے نہیں دیکھا، اس کو ذلیل نہیں دیکھا، اس کو خوار نہیں دیکھا، اس کو رسوا نہیں دیکھا، اس کو پریشان نہیں دیکھا، اس کو مایوس نہیں دیکھا، اس کو الجھنوں میں نہیں دیکھا، اس کو برباد نہیں دیکھا، اگر برباد ہے تو شاد دیکھا، مایوس ہے تو خوشحال دیکھا، مقروض ہے تو ہرا بھرا دیکھا، مریض ہے تو صحت مند دیکھا، بھٹکا ہوا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں پاتے دیکھا، گناہوں میں الجھا ہوا لتڑا ہوا ہے تو ولایت کے تاج سجتے سجاتے دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تسبیح بتائی تھی، میں نے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی دکھ میں میں نے دیکھا، میں نے اس مشکل اور پریشانی میں اس بندے کو سلجھتے دیکھا، الجھتے نہیں دیکھا، اور بندشوں اور حالات سے نکلتے دیکھا اس بندے کو۔ وہ ایک تسبیح تھی، اور صرف ایک تسبیح تھی، وہ تسبیح تھی یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں۔ آپ کو یاد ہے؟ بس صرف ایک تسبیح، ٹوٹ کے ایسے ڈوبے، ایسے ٹوٹے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ٹوٹتا کہتے ہے مجھے کوئی بچا لے، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو حکم آیا کہ یہاں آپ کی محفل میں کچھ گناہگار ہیں جن کی وجہ سے ہماری رحمت روکی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا سارے گناہگار علیحدہ ہو جائیں، سارے علیحدہ ہو گئے۔ ایک شخص تھا جو آنکھوں سے معذور تھا، ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی روحانی طاقت، نبی کی روحانی طاقت کتنی ہوگی، میں تم نہیں گئے، اس نے کہا جی اللہ کے غیر پہ میری نظر پڑی تھی، میں نے وہ آنکھ نکال دی تھی،
اگر دوسری نظر پڑتی تو دوسری بھی نکال دیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام رو پڑے، فرمایا تو بارش کے لیے دعا کر، اور اس نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی شان بیان کی، اللہ کی صفات بیان کی، اور اللہ کی شان ایسی بیان کی کہ بس ابھی ہاتھ نیچے ہی آئے تھے، بادل آ گئے اور بارش برسنے لگی۔ توبۃ النصوح، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ایک بہت بڑے ناول نگار، افسانہ نگار، ان کی ایک تفسیر بھی ہے، انہوں نے ایک افسانہ بھی لکھا، اس کا نام تھا توبۃ النصوح۔ نصوح ایک نام کا نام بندہ تھا، وہ بادشاہ کے محل میں رہتا تھا خواجہ سرا بن کے، جبکہ وہ مرد تھا، وہ ساری عمر خواجہ سرا بنا رہا، حرم سرا میں رہتا تھا، عورتوں میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ شہزادی کا ہار گم ہو گیا، قیمتی ہار تھا، 9 لاکھ کا ہار تھا، ہار گم ہو گیا۔ اس نے کہا یہ ہار یہیں محل کے اندر ہے، گیا کوئی نہیں، تو اس نے کہا جو محل کے خدام ہیں ان کی تلاشی لے۔ اب سب کو لائن لگوایا تلاشی لینے کے لیے۔ آج جب تلاشی لینے کے لیے لائن لگائے تو اس نے کہا آج پردہ کھل جائے گا۔ بس وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے توبہ کی، توبۃ النصوح، کھڑے کھڑے، نہ نفل پڑھے، نہ وضو کیا، نہ تسبیح کی، نہ قبلہ رخ ہوا، پتہ نہیں کس رخ کھڑا تھا، کچھ بھی نہیں، بس دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کی، اور دل ہی دل میں اللہ کو منایا، اور دل ہی دل میں اللہ سے راز و نیاز کیا کہ بس معاف کر دے۔ ایک ہے استغفار، معاف کر دے، ایک ہے توبہ، پھر نہیں کروں گا۔ استغفار اور توبہ میں فرق ہے، ایک ہے استغفار معاف کر دے، اور ایک ہے توبہ پھر نہیں کروں گا۔ ایسی کوئی توبہ زندگی میں آئی، ایسی آئی کہ وہاں سے آنے سے پہلے ہار مل گیا، انہیں کبھی ہار مل گیا، چلو جاؤ، اور اس کی توبہ ایسی قبول ہوئی، کیسی قبول ہوئی۔ آج بھی جو پکی توبہ کرتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایسی توبہ کی جیسے توبۃ النصوح، نصوح نے توبہ کی تھی، اس کا نام نصوح تھا، ایسی توبہ کی جیسے توبۃ النصوح۔ ہمیں زندگی میں ندامت کی ضرورت ہے بہت زیادہ، اور اللہ کے سامنے ندامت کی اشد ضرورت ہے۔ استغفار کرنے، ندامت کرنے والوں کا رزق وافر کر دیا جاتا ہے، استغفار اور ندامت کرنے والوں کی زندگی عمر بڑھا دی جاتی ہے، استغفار اور ندامت کرنے والے کی زندگی میں بخت کھول دیا جاتا ہے، استغفار اور ندامت کرنے والی کی زندگی کے نصیب اتنے بڑھ جاتے ہیں، اتنے وسیع ہو جاتے ہیں کہ نسل در نسل فیض ملتا ہے۔ اور استغفار اور ندامت کرنے والی کی زندگی میں ایک چیز ایسی آتی ہے جو شاید کسی کی نہ ہو، وہ پلک چھپکتے ہی اللہ سے مل جاتا ہے، پلک چھپکتے، طرفت عین، پلک چھپکتے۔ میرے رب کو ندامت پسند ہے، کیوں؟ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، ندامت نہیں۔ مجھے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو ہر چیز 3 دن میں منوا لیتا ہوں، دیر ہو جائے تو 9 دن، دیر ہو جائے تو 11 دن۔ کہا 11 دن میری آخری، اس نے جو لفظ کہا نا وہ اچھا لگا مجھے لفظ، 11 دن میں میری آخری سیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد میری سیٹی گم ہو جاتی ہے، وسل ہوتی ہے، وسل سیٹی، اس کے بعد گم ہو جاتی ہے، یعنی پھر مجھے بجانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس 11 دنوں میں میرا کام ہو جاتا ہے۔ کون سی چیزیں آپ نے بتائی نہیں تھے؟ 2 نفل پڑھیں، 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھیں، اس طرح 12,000 اور 12 دگانے بتائی نہیں تھے؟ ہاں، میرے تو کام بن جاتا ہے، میرا تو ان نفلوں پہ اتنا یقین ہے۔ کہنے لگے 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، یہ بتا دو۔ اور پھر عجیب بات کہی، کہنے لگے آپ کی بات مجھے ہر جگہ کام آتی ہے، وہ یقین والے اور دھیان والے، بس یقین والے اور دھیان والے یہ نفل، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، اس کے ساتھ اللہ نے عرشوں کے فیصلے رکھ دیے ہیں، جو کرے گا اس کے ساتھ عرشوں کے فیصلے ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اکبر محی الدین فرماتے ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی، پر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قلم ہے اور اللہ ہاتھ میں دے دیتا ہے، لکھ لے اپنے نوشتے پہ، لوح محفوظ پہ، چاک خود لکھ۔ یہاں تک بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہماری سمجھ میں آئے نا، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قلم بنا دیتا ہے، اللہ کہتا ہے جا خود لکھ۔ اور یہ نفل، چلو دکھ کا وقت جتنا گزارنا ہے تو یہ تھوڑا سا دکھ ہی سہ لے، کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے،
کوئی الجھن ہے، کوئی ناکامی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی رزق کے مسائل ہے، کوئی رشتوں کے مسائل ہیں، دکھ کا غم سہنا ہے، تھوڑا سا یہ نفل کا دکھ کی سہل، دو نفل دھیان والے پڑھے، حاجت کی نیت سے توجہ والے پڑھے، اور پھر توجہ سے 1000 کی تسبیح لے کے بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مائی میرے پاس آئی، بوڑھی تھی، موٹاپا تھا، یہاں شیٹی کا پین ہوتا ہے، درد جسے لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں، ایک ٹانگ میں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، ان کو یہ درد تھا۔ مجھے کہنے لگی اے درد تو اٹھتی ہے تو چل دی ہے، اتنے تک آتی ہے۔ اب یہ سنا کے کہنے لگی، میں نے اپنی بہن سے کہا بہن دیکھ گل سن، آپ مل جائیے، تیری دھی میرا پتر ہے، رشتہ کر لی۔ حکیم صاحب تسی خود دسو کہ میری بہن دا طریقہ پہ اچھا میں سڑیا کہ درد نا اتوں چل دی ہے، اے اتوں میں چل دی ہے، گوڈا میرا پٹھیا نہیں جاندا، پیشاب لئی برتیا نہیں جاندا، میں اچھا میں بہن نو کیا میں دیکھ بہن گل سن، آپ نا رشتہ کر لی، تیری دھی میری عمرہ اتنے تلے کوئی مسئلہ نہیں، اے ہوندیاں رہندے ہیں اتنے تلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گل چل رہی ہے، بہن مانتی نہیں۔ اچھا درد نے میں چاہ کہ میں نے پھڑ لیا میری ٹانگ، اے بالکل یہ نہیں ہوتی، اچھا پھر ٹانگ کر کے دے اور چیخ بھی مارے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس خاتون کا درد تھا، وہ بھی ایک درد تھا نا، اولاد بھی ایک درد ہوتا ہے، اولاد ایک درد ہوتا ہے، جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کی نظریں سوچیں پتہ نہیں کتنی دل کے اندر غم کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو میرے اوپر ایک چیز کھلی، کس چیز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھے پڑھ جائیں، ایک چیز کھلی، وہ یہ کھلی اس کو جتنا اللہ رحمان رحیم اور باسمی ان کے استحضار سے پڑھیں گے اس کی طاقت لاکھ ہزار کروڑ ارب۔ اب یہ استحضار کیا ہے اس کو ذرا میں کھولوں، اگر آپ نوافل یہ ان کیفیتوں کے ساتھ پڑھیں، وقت آدھا گھنٹہ اور لگ جائے، گھنٹہ اور لگ جائے، دکھی تو ویسے ہیں، دکھوں کی زندگی تو ویسے ہی گزاری ہے، تو ایک دکھ اور لے لیں پڑھائی کا، توجہ کا۔ کیوں؟ توجہ کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے۔ ایک درویش تھے، انہوں نے 700 والیوم 700 جلدیں لکھی صرف بسم اللہ کی با پہ، بسم اللہ کی صرف بے پر، جسے بے با کہتے ہیں، 700 جلدیں لکھی کہ بسم اللہ کی با کے اندر کیا کائنات کے راز پوشیدہ ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے اولاد نہیں ہے، جائیداد بہت ہے، اور میرے قریب والوں کی جائیداد پہ نظر ہے، حتیٰ کہ میرے رشتہ داروں نے جائیداد تقسیم کر بھی لی ہے، وہ تیرا، یہ بڑا ہو گیا ہے، وہ میرا، وہ تیرا، وہ میرا، اور بعض اوقات تقسیم پہ جھگڑا بھی ان کا آپس میں ہو جاتا ہے، نہیں میں تو یہ لوں گا، یہ مر جائے گا، وارث تو ہے کوئی نہیں، وہ کہنے لگا میں یہ لوں گا، یعنی یہ مرا نہیں ہے، ان کے جھگڑے پہلے شروع ہو گئے۔ میں نے انہیں کچھ ترتیب اسباب کی بتائی، اور پھر میں نے ان سے کہا اگر آپ کو ایک عمل بتاؤں جس میں ہے مشقت، اس کو کر لیں، روز کر لیں، تیسرے دن کر لیں، ہفتے میں ایک بار کر لیں، اور اس کو چند بار کر لیں، پر کریں ایسے کہ ہڈیاں بھی تھک جائیں، جسم بھی تھک جائے، دماغ بھی تھک جائے، حلق بھی خشک ہو جائے، حلق خشک ہو جائے، اس عمل کی مشقت کا اثر جسم پہ پڑے۔ بس اب میری الفاظ آسان ہے، اس عمل کی مشقت کا اثر، اور اگر اس عمل کی مشقت کا اثر تیرے جسم پہ نہیں ہے پھر سمجھ لے کہ عمل عرشوں پہ نہیں گیا، بس آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، عرشوں پہ نہیں گیا۔ اب اس بات کو آپ دل میں دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر کس پہ ہو؟ جسم پہ۔ بس یہ ذرا دہرائیں دل میں، اور 3 دفعہ دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر دل، جسم، پٹھے، ہڈیوں پہ، گھٹنوں پہ، زبان خشک ہو جائے، جسم پہ ہو اس عمل کی مشقت کا۔ میں نے اس کو یہ سمجھا دی۔ آج بھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا، ان کا کام بنا یہی نفل، انہوں نے میری بات کو سمجھ لیا۔ آپ اگر میں انہیں کہہ دیتا کہ بالکل آسان عمل ہے تو وہ تھوڑی سی مشقت میں خود چھوڑ دیتے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ اس عمل کی مشقت لیں، توجہ میں، دھیان میں، پڑھنے میں، یکسوئی میں، اس عمل کی مشقت لیں، توجہ میں، دھیان میں، یکسوئی میں لیں۔ انہیں میری بات سمجھا، میں نے سمجھایا، اور جب اس عمل کی، اب ذرا غور سے سنیں جو میں آپ کو اپنا راز بتا رہا تھا، اب آپ کو سمجھ آئے، جب اس عمل کی مشقت اپنے دل پہ، توجہ پہ، دھیان پہ، ذہن پہ، دل پہ، پٹھوں پہ لیں گے، پھر اس کا نور کھلے گا، اس کے لفظوں کے اسرار کھلیں گے۔ کیا لفظ کہا میں نے؟ اس کا نور کھلے گا، اس کے لفظوں کے اسرار، راز کھلیں گے، راز، ہاں کھلیں گے۔ پھر اللہ کی جیتی جاگتی حیرت انگیز مدد
چیختی جاگتی آنکھوں سے نظر آنا ہی شروع ہو جائے گی، اور لفظ اسم ذات اللہ، کیا کمال ہے۔ ایک دفعہ اللہ کہا، ایسے ہے جیسے نا کسی پتھر کو، پیسے کو پھینچو تو وہ نیچے جا رہا شفاف پانی میں نظر آ رہا، ایسے اللہ کہا، ایسی کھلتے 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 جس میں اس کا سرور اور سکون جا رہا۔ اس عمل کی مشقت لیں، جیسے حجویری محل میں اینٹیں، پتلی پتلی اینٹیں اٹھا کے اللہ نیچے چلا گاہوں میں لگانے والے، اور وہاں کی صفائیاں وہاں کی سمیٹنے والے، ایسی اس کی مشقت اپنے اوپر لیں۔ دیکھیں ایک پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزار جو پورا کرنا ہے، ہزار جو پورا کرنا ہے، ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی با، اس کی سین، اس کی میم، اس کا ایک ایک حرف اور لفظ اللہ، اور اس کا الرحمن اور اس کا الرحیم، اور اس کی فیض اور اس کی خیر اور اس کی برکت اور اس کی تاثیر اور اس کے فوائد اور اس کے فضائل اور اس کے کمالات اور اس کی کیفیات میرے اندر ایسے اترتی چلی جائیں، اترتی چلی جائیں۔ درمیان میں وضو کی حاجت ہے، وضو تازہ بنا لے، پانی پینے کی چاہت ہے، پانی پی لے، پر اس کا توجہ ہو، اونگ نہ ہو، نیند نہ ہو، غفلت۔ یہ میرے اوپر چیز اللہ نے کھولی اپنے نام کی برکت سے، یہ کھولی، اور اس کو اس توجہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس توجہ کے ساتھ بس پڑھ دو، نہ ادھر دھیان، نہ ادھر توجہ، نہ موبائل ساتھ ہو، نہ کلاک سامنے ہو، نہ گھڑی سامنے ہو، نہ کسی کی آواز کانوں میں ہو، کچھ بھی نہ ہو، یکسوئی یکسوئی یکسوئی، کوئی چیز سامنے ہو۔ ذرا یہ پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، وقت زیادہ لگ جائے گا، صرف دل کو سمجھانے والی بات ہے۔ وہ کیا سمجھائیں؟ تو زندگی میں دکھ گزارتے گزارتے، زندگی کی تکلیفوں میں وقت گزارتے گزارتے، دل تجھے پتا ہے تو کہاں سے کہاں نکل گیا، تیرا وقت، تیری زندگی ایسے گزر گئی، کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اے دل، تھوڑی سی یہ مصیبت نہیں، یہ مشقت نہیں، تھوڑی سی یہ برداشت کر لیں، چلو مشقت ہی کہہ دیں، یہ برداشت کر لیں، اس دل کو سمجھانا ہی ہے تھوڑا سا، کچھ نہیں کرتا۔ بس جب دل کو سمجھائیں گے نا، یہ نفل عرشوں سے فیصلہ کرواتے ہیں۔